آج ہمارے ساتھ دو سسٹر موجود ہیں, مریم اور عروج. مریم, اسلام کی طرف آنے سے پہلے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک اچھے پکے سچے مسیحی ہوتے ہیں, لیکن کوئی آئس بریکنگ افیکٹ ہوتا ہے جو آپ کے اس عقائد کو, آپ کے فنڈامنٹل کو جو ہٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد آپ تھوڑے سموتھ ہوتے ہیں, دوسرے مذہب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ کون سا ایسا جو ہے وہ واقعہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اسلام کی طرف یا اسلام سے متعلق سوچنا شروع کر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. ایک نیا ویڈیو لے کر آیا ہوں, تو اگر اس چینل پر آپ نیو ہے تو چینل سبسکرائب کریں اینڈ بیل آئیکن کو بھی دبائیں. تو چلتے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو پل دے. اسلام کی طرف آنے سے پہلے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک اچھے پکے سچے مسیحی ہوتے ہیں, لیکن کوئی آئس بریکنگ افیکٹ ہوتا ہے جو آپ کے اس عقائد کو, آپ کے فنڈامنٹل کو جو ہٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد آپ تھوڑے سموتھ ہوتے ہیں, دوسرے مذہب کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ کون سا ایسا جو ہے وہ واقعہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے آپ اسلام کی طرف یا اسلام سے متعلق سوچنا شروع کر دیا؟ ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی اذانیں ہوتی تھیں تو مجھے وہ جو گونج اور صدا اٹھتی تھی وہ سنتی تھی, جیسے جیسے میں سنتی تھی میری روح جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاتی تھی. اللہ اکبر. اچھا. اور بس وہ مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی, اور مجھے اپنے اور اس مذہب میں ایک بہت ڈفرینس نظر آنے لگ جاتا تھا. یعنی آپ وہ آواز اتنی اٹریکٹ کرتی تھی کہ بے ساختہ آپ یعنی اس سے متاثر ہونا شروع کرتے. تو پھر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ آذان ہے یا مسلمانوں کی طرف اللہ کی طرف سے یہ کالنگ آف فار پرے ہے؟ کہ اما کوالیفائڈ گرل, تو مجھے ان چیزوں کا پتہ تھا شروع سے. اسلامی ماحول میں رہے, اسلامی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی تھی, تو ان سے بھی مجھے کافی زیادہ نالج حاصل ہوتا رہا. تو کچھ اس طریقے سے بھی اسلامی تعلیمات جو تھیں اسلامیات میں بھی ہم لوگ, یعنی اسلام سے متاثر ہونے کا سب سے پہلا افیکٹ یہ بنا کہ اذانیں سنتی تھی. ایون دیٹ میں تہجد میں اٹھ کے بھی سنتی تھی. الحمدللہ. بس وہیں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوئی. عروج, آپ کے یعنی اسلام کی طرف اٹریکٹ ہونے کا جو سب سے پہلا کوئی بھی ایلیمنٹ تھا وہ کیا تھا؟ جیسے میں بہت ساری بکس پڑھتی تھی, تو ایک دفعہ میں نے قرآن کے متعلق ایک بک پڑھی, تو اس میں ایک کمپلیٹ قرآن کی, اسلام کی ایک لائف بتائی ہوئی تھی انہوں نے, ایک لڑکی کے لیے کہ کیسے قرآن اسے تبدیل کر سکتا ہے. اچھا. تو اس نے, میں جیسے جیسے وہ بک ریڈ کرتی رہی تو وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا کہ ایک لڑکی میں یہ چیزیں ایزیلی ڈیولپ ہو سکتی ہیں. یعنی وہ لگا آپ کو کہ قرآن ایک کمپلیٹ گائیڈنس جو ہے نا وہ فراہم کرتا ہے, اور اگر اس قرآن کو پراپر فالو کیا جائے تو یہ یعنی انسان کو اس کی منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے. جی بالکل. تو اس میں یہ تھا کہ جو قرآن میں جو وہ آیات تھیں, ڈیفرنٹ چیزیں تھیں زندگی کے متعلق, وہ میں نے آہستہ آہستہ پڑھنا اسٹارٹ کی. تو ایک ڈیفرنس مجھے فیل ہونے لگ گیا عیسائیت کی زندگی میں اور پھر اسلام کی جو ایک لائف ہوتی ہے اس میں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ واٹ از دی مین ڈفرنس بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گی کہ اسلام میں اللہ کی وحدانیت کو شو کیا جاتا ہے, توحید بیان کی جاتی ہے. جی. اور کرسچینٹی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, باپ, بیٹا اور روح القدس, یعنی 3 خداؤں کا ایک تصور پیش کیا جاتا ہے, مطلب بیان کیا گیا. تو یہ میں کہتی تھی کہ یہ کیا ہے, یعنی یہ بنیادی فرق آپ کو لگتا تھا کہ اسلام ایک خالص توحید کا دین ہے اور عیسائیت میں تثلیث کا تصور پایا جاتا ہے, تثلیث فی التوحید, توحید فی التثلیث. مریم, آپ کے نزدیک یعنی عیسائیت میں اور اسلام میں مین آپ ڈفرینس کیا فیل کرتی ہیں؟ یہاں پہ گریٹ ڈفرینس ہے بٹوین اسلام اینڈ کرسچینٹی. عیسائیت میں یہ ہے کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ کو اللہ پاک کا بیٹا مانا جاتا ہے, حالانکہ اللہ پاک جو ہے وہ واحد ہے, لا شریک ہے, نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے نہ ان سے کسی کو پیدا کیا گیا, بلکہ اس نے تو سب کو تخلیق, انہوں نے سب کو کریٹ کیا ہے. تو یہاں پہ مجھے سب سے بڑا ڈفرینس یہ لگتا تھا, اللہ ایک ہے اور اسی نے سب کو کریٹ کیا ہے. میں when I was Christian تو یہ ساری چیزیں تو تھیں ہی کہ کانسیپٹ آف جیسس سن آف گاڈ, کانسیپٹ آف دا ٹرینٹی, لیکن اس کے ساتھ ایک اور بڑا ایک جو تھا وہ یہ تھا کہ اسلام محض آخرت کی نجات کا وعدہ اس پہ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو, فرشتوں پر ایمان لاتے ہو, کتابوں پر ایمان لاتے ہو, رسولوں پر ایمان لاتے ہو اور عمل صالح کرتے ہو,
इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस सालिहात, तो अमल सालेह करते हो, अगर गुनाह हो जाते हैं तो तौबा करते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल से आखिरत की कामयाबी और कामरानी का दारोमदार इसके ऊपर है। जबकि ईसाइयत में एक बहुत बड़ा एक ब्लंडर है, और वो ये है कि मसीही अकायद में ये है कि अगर आप मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, उसको तसलीस का हिस्सा मानते हैं, और आपका इस बात पे यकीन है कि मसीह अलैहिस्सलाम ने हमारा जो मौरूसी गुनाह है जो आदम से हमें मिला, उसके लिए अपनी जान को सलीब पर अगर चढ़ा दिया और अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो ईसाइयत का अकीदा यह है कि आप दिन में 1000 बार भी अगर बुराई करते हैं तो आप वैसे ही बख्शे हुए हैं जैसे कि मसीह अलैहिस्सलाम बख्शे हुए हैं। तो ये मुझे बड़ी एक अजीब बात लगती थी कि हाउ इट्स पॉसिबल, यानी इतनी बड़ी, यू कैन से दिस इज अ ग्रेट डिसेप्शन, एक ऐसा धोखा है जो हम अपनी आवाम को देते हैं, अपने लोगों को देते हैं, जबकि मसीह अलैहिस्सलाम ने अमल की तरफ तवज्जो दिलाई, मसीह अलैहिस्सलाम ने तौबा की तरफ तवज्जो दिलाई, और मसीह अलैहिस्सलाम ने एक खुदा को मानने की जो है वो तालीम दी। मसीह अलैहिस्सलाम से एक यहूदी ने पूछा कि उस्ताद तौरात का सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो मसीह अलैहिस्सलाम ने उसको रिप्लाई किया कि तौरात का सबसे बड़ा हुक्म यह है कि खुदावन तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है, जिसको अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान, अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी अकल के साथ मोहब्बत रख। तो ये देखें, तो ये ओवरऑल जो तालीमात है मसीही तालीमात, ये वो नहीं है जो मसीह अलैहिस्सलाम, तो बिल्कुल ये फिर यही वजह है कि जब इतना बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है कि मसीह अलैहिस्सलाम कुछ फरमा रहे हैं, हमारे चर्चेस कुछ फरमा रहे हैं, तो फिर वहां पे जो बच्चे पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं फिर कंफ्यूज तो होंगे, और उसका फिर एंड रिजल्ट ये निकलता है कि हम लोग इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जब आपको पता चल गया कि व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग, और उसमें आपने ईसाइयत को भी पढ़ा, इस्लाम को भी पढ़ा, और जब आपने इस्लाम को पढ़ने के बाद आपको ये यकीन कामिल हो गया कि इस्लाम ही दीन हक है, तो इस्लाम कबूल करने के बाद बावजूद इसके कि आपको पता था कि घर बार, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, गली मोहल्ले, हर चीज छोड़नी पड़ जाएगी, तो इसको कबूल करने का इतना बड़ा पहाड़ जैसा हौसला कहाँ से लेके आई? ये सब अल्लाह पाक की तरफ से था, क्योंकि जब अल्लाह पाक तौफीक दे देते हैं, हिम्मत भी आ जाती है और फिर बंदा ये कर जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब अल्लाह पाक की तरफ से था, अल्लाह ने ही हौसला दिया। और मेरी 5 to 6 ईयर की स्ट्रगल है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने बहुत सारे लोगों से राब्ते किए कि मुझे इस राह की तरफ आना है, कोई मेरी हेल्प करे। तो फिर 5-6 साल के बाद मुझे यहाँ तक पहुँचाया गया। अरूज, इस्लाम कबूल करने का इतना बड़ा फैसला करने के बाद यकीनन घर से मसाइल, मसाइब और मुश्किलात का सामना जी कैसा रहा? बहुत मुश्किल है भाई, अभी तक कॉल्स वगैरह करते हैं और कॉल्स आ रही हैं उनकी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थ्रेड्स भी हैं जी। तो अब और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे वैसे? वो ज्यादा से ज्यादा वो मार देंगे। डर नहीं लगता? नहीं, मौत से डर नहीं लगता, बल्कि आई गेस कि एक अल्लाह पाक से मुलाकात का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। बल्कि यही तो एक जरिया है, जी। मरने से पहले आप अल्लाह से मुलाकात कर नहीं सकते। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू तआला आपकी हिफाजत फरमाए, और इंशाल्लाह ये नौबत नहीं आएगी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह गैरत मुस्लिम जिंदा है, तो अभी इंशाल्लाह ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। अल्लाह आप लोगों की हिफाजत फरमाए। मरियम, घर से आए हुए कितने दिन हो गए आपको? आई थिंक 10 डेज हो चुके हैं। 10 डेज हो गए हैं। और घर वालों की याद नहीं आती? आती है, बिकॉज वहाँ पे हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा टाइम गुजरा हुआ है, बहन भाइयों के साथ टाइम गुजरा है, तो याद तो आती है। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ अल्लाह पाक ने हमें दीन की तरफ आने की तौफीक दी है, और मुझे एक हुकूक नास जैसे वेलफेयर में बहुत सारी, एक बहुत बड़ी फैमिली दे दी है, तो फिर इसमें मुझे इतना नहीं आपको फील लगता है कि वो कमी पूरी हो जाएगी? जी बिल्कुल हो जाएगी। मुझे लोगों ने कहा उनका कि अब्दुल वाइस भाई आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद आपको इज्जत शोहरत भी मिल जाएगी, आपको बीवी भी मिल जाएगी, बच्चे भी मिल जाएंगे, दुनिया की और कई नेमतें आपको मिल जाएंगी, लेकिन माँ बाप और बहन भाई कहाँ से लेके आएंगे? तो आज अगर वो होता तो मैं उसे बताता कि उम्मत मुस्लिमा के बेहतरीन बुजुर्ग मेरे सर पे बतौर वालिद दस्ते शफकत रखे हुए हैं। माएँ रात की तन्हाइयों में उठ के दामन को फैला के अल्लाह से मेरे लिए दुआएं करती हैं। उम्मत की बेहतरीन ख़वातीन बतौर बहन मेरे लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुजूर हाथ उठा के हमारे लिए दुआएं करती हैं। उम्मत के बेहतरीन नेक साले लोग
میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں. شاید وہ مجھ سے اپنے سگے بھائیوں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں. تو یقیناً اللہ کی راہ میں جب آپ کسی چیز کی قربانی دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس سے کہیں زیادہ بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کے ساتھ ایک تجارت ہے اور اللہ کے ساتھ تجارت میں کوئی خسارہ نہیں ہے. اسلام میں جو عورت کا مقام ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ مسیحت میں نے اکارڈنگ بائبل بھی میں نے جب اسٹڈی کی تو مجھے کہیں بھی عورت کے لیے کوئی مرتبہ یا مقام نظر نہیں آیا. ایون دیٹ ایک جگہ پر ہے کہ حضرت مریم نے مسیح علیہ السلام کو پکارا تو انہوں نے کہا ہٹ ہے عورت, مجھے تجھ سے ہاں, کیا وہ جہاں کہا کہ ان کے لیے ان کی میں ختم ہو گئی, ان کی میں بنا دے, تو مسیح علیہ السلام کہا کہ ہٹ ہے عورت, مجھے تجھ سے کیا کام. حالانکہ حضرت مریم کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے, اسلام میں اس کو واضح کیا اور گیا سچی بات ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام کا کال بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ بات کے لوگوں نے ہی اس کو جو ہے نا وہ ایڈ کیا. وہ کہنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ والدہ کے بڑے فرما بردار تھے اور با اخلاق تھے, اور انبیاء ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. تو یہ تو یعنی آپ کو کہیں جو ہے وہ ایسا فیل نہیں ہوا کہ بائبل میں کہیں عورت کو کوئی مقام و مرتبہ دیا گیا ہو. اور ایون دیٹ دیکھیں قرآن پاک میں پوری ایک سورت لکھ دی گئی ہے حضرت مریم پر. ہاں, نہ صرف حضرت مریم بلکہ سورۃ نساء عورتوں کے حوالے سے جو احکامات ہیں, جو تعلیمات ہیں, تو الحمدللہ اسلام نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں نا. اسلام نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں, مقام دیا گیا بالکل صحیح ہے, بات ہے, ان کے رائٹس ہیں باقاعدہ. بالکل صحیح بات ہے. لیکن کرسچینٹی میں کہیں بھی کچھ ایسا نہیں بتایا گیا, نہ بائبل میں نہ کہیں اور. آپ کو بھی کوئی شکوہ ہے حوا کی بیٹی کے حوالے سے جو؟ جی بالکل. دیکھیں بائبل میں جب ویری اسٹارٹ تو عورت کے لیے کوئی حقوق نہیں, کوئی رسپیکٹ نہیں, بلکہ اس کو فساد کی جڑ اور لڑائی کا جہاں حوا علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے یعنی سارے فساد کی جڑ جو ہے وہ حوا علیہ السلام ہے, جی ایک عورت ہے. تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اس کو جوڑا گیا, اس کو جوڑا گیا, یہ جو ایول ہے نا یہ ایوا سے نکلا ہے. تو یہ یعنی ایک مستقل زیادتی ہے کہ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ جو ہے وہ حوا علیہ السلام کو جوڑا ہوا ہے. تو یہ بالکل یہ زیادتی ہے. تو اسلام الحمدللہ اسلام میں عورت کے لیے ایک مقام ہے, ایک رتبہ ہے, اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے ایز اے مدر, ایز اے سسٹر. آپ کی بات سے, ہاں اس کے آپ کی بات سے مجھے یاد آیا کہ الحمدللہ اگر وہ ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی. اگر بیٹی ہے تو رحمت, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رحمت ہے, اور اگر وہ بیوی ہے تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ, یعنی یہ اس کو رتبہ عطا فرمایا. اور یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ عورت کے اوپر اسلام کا بہت بڑا احسان ہے, وگرنہ یہ وہی جو ہے وہ شخصیت تھی کہ جس کو عرب معاشرے میں پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. یعنی یہ وہ تھا, یعنی عورت وہ ایک ہستی تھی کہ جس کے ساتھ 5-5 مرد اسلام سے پہلے نکاح کر لیا کرتے, شادی کر لیا کرتے تھے. تو الحمدللہ اسلام نے آ کے بتایا کہ اگر عورت باندی ہے, اگر عورت لونڈی ہے, اگر عورت غلام ہے, اگر عورت بیوی ہے, ماں ہے, بیٹی ہے, بہن ہے, تو اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. تو یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام و مرتبہ دیا جس کی کہ وہ اصل میں مستحق تھی. اور یہ عورت کا جو ہے نا وہ ایک عورت کے اوپر اسلام کا احسان بھی ہے.